جی آرمی چیف اور وزیر خزانہ کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، بڑی یقین دہانیاں اس کے اندر کرائی گئی ہیں اور ساتھ ساتھ جو اندرونی کہانی ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ آرمی چیف صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے، خاص طور پر کیونکہ اس پر پہلے ہی کچھ پیش گوئیاں اس طرح کی ہو رہی تھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ملاقات کے خواہش مند تھے، پھر فواد چودھری صاحب سامنے آئے، انہوں نے اس چیز کو بالکل نگیٹ کیا، لیکن آج یہ چیز جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی۔ جی بخاری صاحب، اندر کی کہانی ہے کیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے اور بڑی برق رفتاری سے ہو رہا ہے، جس کی مجھے بہت خوشی ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک آرمی چیف ببانگ دہل یہ کہہ رہا ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاستدان سیاست کھیلیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نام جن کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈر رہے تھے، ان کے خلاف اب انکوائریاں ہو رہی ہیں، تو یہ نئی چیزیں ہو رہی ہیں۔ جو جنرل عاصم صاحب کا بیان ہے، جو انہوں نے بزنس کمیونٹی، آپ کو پتا ہے بزنس کمیونٹی ایک کانسٹیٹوئنسی رہی ہے آرمی چیفز کی ہمیشہ۔ جب بھی کبھی معاشی بدحالی ہوتی ہے تو ان بزنس کمیونٹی کو گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں، تو وہ اس وقت سیاستدانوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو یاد ہو، 2 مرتبہ، جب ایک سی پیک کا کرائسس آیا تھا اور ایک اس سے پہلے جب مارکیٹ کریش کر گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، تو اٹ واز جنرل باجوہ who met business community اور ان کو وہ ایشورنسز دی تھی جو انہوں نے مانی بھی اور حالات ٹھیک بھی ہو گئے۔ تو ایک تو یہ اچھا اومن ہے کہ کوئی ایک ایسا فرد کہہ لیں یا ایک ایسا عہدہ ہے جس کی بات بزنس کمیونٹی سیریسلی سنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنرل عاصم نے وہاں مناسب سمجھا کہ یہ گفتگو کی جائے ان کے ساتھ۔ اچھی خبر بھی وہاں سے آئی ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، یہ یقین دہانی بڑی زبردست قسم کی جو ہے وہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے کرائی گئی ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی مدد ہم کر سکتے ہیں بزنس کمیونٹی کی ٹو اوور کم دیئر کرائسس، وہ ہم کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ایک روایت ہے اور اچھی روایت ہے۔ ویسے تو یہ نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ وہ جو لفظ کسی کو کہیں اس کا اعتبار کریں وہ، لیکن اگر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے تو کم از کم ایک اسی ملک کا بندہ ہے جو ان کو یہ ایشورنس دے سکتا ہے۔ اور ایک اور میں کمپلیمنٹ، میرے خیال سے وہ اگر ہم نہیں دیں گے تو زیادتی ہوگی، یہ خان صاحب نے بھی کہا اور یہ موجودہ حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جنرل باجوہ نے متعدد بار اکنامک کرائسس میں مدد کی، عمران خان کی حکومت کی، پیسے لا کے دیے چائنا سے بھی اور دوست مسلم ممالک سے بھی، نام لینا ضروری نہیں ہے، سعودی عرب، یو اے ای کی بات تو خیر ہو چکی ہے آلریڈی۔ تو یہ رول تو اپنی جگہ ہے، دیٹ از ٹو اسٹرینتھن دا گورنمنٹ، ناٹ ٹو ویکن دا گورنمنٹ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کنٹری کر لیں میرے خیال میں بخاری صاحب، ہاں کنٹری، کیونکہ ملک کے لیے اگر وہ کر رہے ہیں۔ فیئر نف۔ اب آ جائیے جناب فیض حمید صاحب کی طرف۔ نہیں بخاری صاحب، یہاں پر کچھ چیزیں مجھے آپ سے پوچھنی ہیں، بتائیے۔ کیونکہ یہاں پر جو ایک بات کھل کر سامنے ہے جس کا خلاصہ ہوا ہے، اس نے کم از کم فواد چودھری صاحب کی بات کو تو مطلب یہ ثابت کیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ۔ انہوں نے کہا جی کوئی خان صاحب کوئی ملاقات نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ وہی والی بات ہے، انگور کھٹے ہیں، پہلے ملاقات کرنا چاہتے تھے لیکن پھر وہاں سے چونکہ نہیں ملاقات کا کوئی گرین سگنل ملا۔ آرمی چیف صاحب نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ میں میڈیٹ کرنا چاہتا تھا شہباز شریف صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان صاحب کی ملاقات، لیکن وہاں سے مجھے یہ میسج ملا کہ یہ ملاقات ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا تھا مل کے؟ ہاں بہت تیز ہے، نہیں میں آپ جان نہیں دیتے کوئی چیز، کوئی بال جو ہے نا آپ کے سلپ سے نکلتا نہیں ہے۔ یہ تو میں نے ٹال دی تھی یہ بات، لیکن آپ مجھے واپس لے آئی وہیں پر۔ اینی وے، ویل ڈن، کمپلیمنٹ ٹو یو۔ اینی وے، دیکھیے گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ جو عہدہ استعمال کیا جا رہا ہے نا اس کام کے لیے، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ صدر مملکت، میں نے پہلے بھی کہا، ہم نے اکثر اپنے پروگرامز میں کہا کہ وہ ایک نان پارٹیزن ہوتا ہے، وہ ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو پورے ملک کا صدر ہے، پی ٹی آئی کا صدر نہیں ہے، کراچی کا صدر نہیں ہے، عمران خان کا صدر نہیں ہے، پورے ملک کا صدر ہے۔ اور اگر ایسا ہے تو پھر انہیں سیاست میں چونچ نہیں مارنی چاہیے اپنی، جو کہ انہوں نے کئی دفعہ ماری ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، جنرل باجوہ سے 2-3 دفعہ انہوں نے عمران خان کی ملاقات کرانے کی کوشش کی، 2 دفعہ ہو گئی، تیسری دفعہ جنرل صاحب نے انکار کر دیا۔ ٹھیک، اس ملاقات میں جو گلے شکوے ہوئے، اس نے بدمزگی کو آگے بڑھایا، کم نہیں کیا، اس لیے کہ اس کے اندر جنرل باجوہ صاحب نے صاف لفظوں میں بتایا خان صاحب کو کہ آپ کے لیے ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، آپ نے ہمارے خلاف یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تو باقاعدہ چارج شیٹ تھی وہ۔ ابھی بھی خان وہ الوی صاحب بازی نہیں آ رہے ہیں،
نہیں امیر صاحب نہیں، خان صاحب کی خواہش ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ شٹل کر رہے ہیں نا بٹوین لاہور اینڈ اسلام آباد. خان صاحب کی خواہش ہے. میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خان صاحب کس لیے خان صاحب جو ہیں وہ ان کو اس طرح سمن کرتے ہیں جیسے کوئی افسر اپنے پی اے کو سمن کرتا ہے, اور وہ اسی طرح سے کچے دھاگے سے بندے آتے ہیں, سرکار چلے, صدر صاحب جو ہے پہنچ جاتے ہیں وہاں. تو ان سے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری ملاقات آپ جنرل باجوہ سے کرائیں. اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا, کیونکہ خود عمران خان صاحب نے پرسوں کے اپنے خطاب میں کہا تھا, ترسوں کے, کہ میں نئے آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں. یاد ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ ملاقات کا انیشیٹو ہوا اور جنرل عاصم نے ان کو صاف لفظوں میں کہا کہ نہ یہ میری خواہش ہے نہ یہ میرا کام ہے. سیکنڈ تھنگ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. انہوں نے کہا سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں, کیونکہ میرا سیاست سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں بہت انکریجنگ ہے. یہ ایکسپوجر بھی ہے اس کا کہ خان صاحب جو کبھی میر جعفر میر صادق کے نام سے پکارتے رہے فوج کے جنرلوں کو, وہ ملنے کے خواہش مند بھی رہے. میں نے کہا 3 دفعہ انہوں نے کوشش, 2 دفعہ ملاقات ہوگی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے کیا سوچ کے جو ہے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ نئے آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب کیا واقف نہیں ہیں اس ادارے کے ڈسپلن سے؟ ایک طرف میر جعفر میر صادق والی بات, پھر جو پچھلے آرمی چیف تھے ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹس, اور اس کے بعد پھر نئے آرمی چیف سے ملنے کی خواہش مند ہیں. وہ تو اس ادارے کے ڈسپلن سے واقف نہیں ہیں. آپ کتنی ظالم خاتون ہیں, آپ کہتی ہیں خان صاحب سوچتے بھی ہیں. آپ نے کہا نا کہ کیا سوچ کے انہوں نے. نہیں بخاری صاحب, اب یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں. نہیں, میں زیادتی جان بوجھ کے کر رہا ہوں, جان بوجھ کے کر رہا ہوں, اس لیے کہ نیشنل لیول کے لیڈر کو اپنے بیانات یاد رکھنے چاہیے کہ میں نے کیا کہا ہوا ہے. میری بات سمجھ رہی ہیں نا آپ؟ وہ اگر صبح شام اٹھک بیٹھک کرے گا اپنے بیانات کے اوپر تو اس کا احترام اور عزت کم ہوگی. نہیں, یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. نہیں تو ایک عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ اگر آپ پچھلے آرمی چیف کے حوالے سے اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیں گے تو وہ ادارہ جو ہے وہ اس متعد ہو جائے گا, نہیں کرے گا بات آپ سے, نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ وہ مطلب ڈسون نہیں کر دیتے اپنے پچھلے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جنرل باجوہ نے ایک اور بات کہی تھی یہاں پر, وہ لاہور میں آئے تھے, تو جو ریٹائرڈ سینئر کارڈر کے لوگ ہیں فوج کے, ان سے انہوں نے خطاب کیا تھا. پھر انہوں نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بھی خطاب کیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں خان صاحب کی خاطر 4 جرنیل قربان کرنا پڑے. یاد ہے نا؟ یہ چھپا ہوا بیان ہے, کوئی میں راز کی بات نہیں کر رہا. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف جو کنٹروورسی ہے, جو ان کی تصدیق ہو رہی ہے, جو ان کے پرسن کے اوپر اسپرشن کاسٹ کیے جا رہے ہیں, اس کا واحد ایک شخص ذمہ دار ہے, اس کا نام ہے عمران خان. پوچھے کیوں؟ یہ خان صاحب کا کام نہیں تھا کہ کس نے ڈی جی آئی ایس آئی رہنا ہے کس نے نہیں رہنا ہے. یہ پریروگیٹو تھا چیف آف دا آرمی اسٹاف کا. صحیح. آپ نے پہلا پنگا کیا, پھر اس کے بعد فوج کے کارڈر میں کنٹروورسی بنی, پھر اس کے اوپر سائیڈیں ٹلٹ ہوتی رہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. تب سے وہ نام ایسا فوکس ہوا ہے کہ اب اس کے اوپر سے فوکس ہٹ ہی نہیں رہا ہے. لیکن اس کے بعد پھر ہمیں یہ نظر آنا شروع ہو رہا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ بے چینی ہے. یہ نام اتنا پاپ اپ ہو کے سامنے آ رہا ہے. پھر اس طرح کی باتیں ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے, پھر اس طرح کی باتیں کہ فیض حمید صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے, چل رہی ہے انکوائری. اگین جو یہ کہہ رہے ہیں وہ جو زیادتی کر رہے ہیں وہ تو ایک طرف ہے, لیکن ان سے کہلوانے کے لیے جو گراؤنڈ تیار کی ہے وہ عمران خان صاحب نے کی ہے. لیکن بخاری صاحب اس کا بھی خلاصہ ہونے والا ہے, کیونکہ ایک سینئر صحافی ہیں, ٹویٹ اگر ہم دکھا سکیں, ان کا ایک ٹویٹ آیا اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, بڑے وثوق کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے یہ جو ہے ان کو میسج بھیجا گیا ہے, اور اس میں کچھ 2-3 باتیں انہوں نے لکھی ہوئی. انہوں نے کہا ایک تو میں 2017 اور 18 میں اتنے بڑے رینک پہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹاپل کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. یہ ٹویٹ اس وقت ٹی وی پر چل بھی رہا ہے. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ تمام فیصلے عدالتوں نے کیے اور فوج میں فیصلہ صرف چیف کا ہوتا ہے. یہ 3 باتیں انہوں نے بھجوائی ہیں, میسج بھجوایا. دیکھیے, ہم فیض حمید صاحب کے پوائنٹ آف ویو کو تو روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ہمارے اس پروگرام کی وساطت سے بھی لوگوں تک پہنچ رہا ہے. نہیں تو میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ وہی والی ایک ایپیسوڈ ہونے والے ہے جو ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے. جی میں پہلے عرض کر دوں تھوڑا سا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میجر جنرل جب تھے یا جب بریگیڈیئر تھے تب تو شاید آپ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی کام کر سکیں, لیکن جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو آپ بہت کچھ کر سکتے تھے اور بہت کچھ کیا آپ نے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ہیئر سے نہیں ہے. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا بیان آپ کو یاد ہے جس نے کہا تھا کہ فیض حمید صاحب میرے گھر آئے تھے
اور انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز اور نواز شریف کو جیل سے باہر نہ آنے دینا, ان کی ضمانتیں لینا. یہ کام تھا ان کا. ہاں صحیح ہے, لیکن یہ جو میسیجز دیے جا رہے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ دیے جا رہے ہیں, یہ اس لیے دیے جا رہے ہیں جیسا کہ رانا سلام اللہ نے انڈیکیٹ بھی کیا ہے کہ ان کے خلاف انکوائری شروع ہو گئی ہے. دوسری طرف پبلک لیول کے اوپر پبلک ریلیز میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کریں. ہم قطعاً سپورٹ نہیں کرتے ہیں مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں, بالکل آنیسٹلی اسٹریٹ فارورڈ بتا رہے ہیں ہم, لیکن اگر وہ الزامات درست ہیں جو ان کے اوپر لگائے گئے ہیں سارے, تو پھر تو یہ ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے یہی کہا رانا صاحب کہ وہ بس اس سے آگے ہم نہ ہی کچھ کہیں تو یہاں بریک لے کے اس موضوع سے ہٹنا میرے خیال سے واجب ہے. بالکل بالکل یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انتخابات کی ہمیں بات کرنی ہے. پنجاب میں انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے, بات کریں گے اسی حوالے سے. ایک بریک کے بعد ساتھ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.